مجھے اس سنسان ویران جنگل میں چلتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، تبھی اچانک میرے پیر میں زور سے کچھ چبھ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی۔ دل ہی دل میں خوف سے لرزتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کاش بس ڈرائیور سے میرا جھگڑا نہ ہوا ہوتا اور نہ ہی یوں وہ مجھے بیچ سڑک پر چھوڑ کر جاتا۔ روزانہ بس ڈرائیور جان بوجھ کر مجھے سب سے آخر میں کالج چھوڑتا اور مجھے ہمیشہ انگلش کی کلاس میں باہر کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ ہمارے انگلش کے استاد سر قاسم بہت سخت قسم کے انسان تھے۔ وہ کچھ اس طرح سے مجھے گھورتے تھے کہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہونے لگتا۔ میں بار بار ڈرائیور کو کہتی کہ مجھے وقت پر کالج پہنچاؤ، مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا اور روزانہ لیٹ ہونے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ اس دن تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب سر قاسم نے مجھے اٹینڈنس دینے کے بہانے چھٹی کے بعد اسٹاف روم میں بلایا۔ میں جانتی تھی کہ سبھی فیمیل ٹیچرز چھٹی ہونے سے کچھ دیر پہلے کالج سے نکل جاتی ہیں اور پھر سر قاسم اور ان کے دوست یعنی سر اویس ہی دونوں اسٹاف روم میں ہوتے ہیں۔ میری سہیلی ثانیہ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ وہ اچانک سے کالج چھوڑ گئی۔ میں تب ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو گیا ہے، کیونکہ کالج چھوڑنے سے کچھ دن پہلے وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی اور پریشانی کے عالم میں اسٹاف روم ہی گئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم چلتی جا رہی تھی کہ ایک دم اپنے پیچھے ایسی آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی دبے پیر میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پیر زخمی ہونے کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سینڈل اتار کر ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے جو جنگل میں گھستے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ درختوں کی چھاؤں گھنی تھی مگر پھر بھی تپتی دھوپ کی وجہ سے گرمی ناقابل برداشت تھی۔ تبھی یوں لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کر پکارا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی سہیلیوں سے جنگل کے بارے میں سنتی آئی تھی کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ اب اپنا نام سن کر میں ڈر گئی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک دم سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بری طرح سے ایک گہرے کھڈے میں جا کر گری جو شاید کسی شکاری نے جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی خاطر کھود رکھا تھا۔ اب میں چلانے لگی کہ کوئی تو آئے میری مدد کو۔ تبھی ایک دم گڑھے کے باہر کوئی سایہ نمودار ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر لمبا ہو گیا کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ ہرگز کوئی انسان نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل کر میری آنکھوں پر جوں ہی پڑی میں وہیں چکرا کر گر گئی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو صاف ستھرے گھر میں پایا۔ میں ایک نرم بستر میں موجود تھی۔ کمرے میں آرام دہ کرسی پر کوئی اپنا چہرہ ڈھکے جیسے سو رہا تھا۔ میں نے وقت دیکھنے کے لیے کمرے میں نظر دوڑائی مگر مجھے گھڑی نظر نہیں آئی۔ میں ذہن پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے جیسے مجھے وہ خوفناک چہرہ یاد آیا، میں نے زوردار چیخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کانپ اٹھی۔ تبھی کرسی سے وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ علینا، کیا ہوا تمہیں؟ دیکھو، آنکھیں کھولو، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی چونک کر سر اٹھایا اور پوچھا، تم کون ہو، میں کہاں پر ہوں؟ اس نے میرے سامنے ایک شربت کا گلاس کیا اور کہا، پہلے یہ پیو، تم بہت دن بعد ہوش میں آئی ہو۔ مجھے یکدم شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ نہ جانے آخری بار میں نے پانی کب پیا تھا اور بغیر سوچے سمجھے میں نے وہ ایک سانس میں خالی کر دیا۔ کچھ عجیب بد ذائقہ سا مشروب تھا۔ ایک دم سے میرا ذہن دھندلانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا مسکرا رہا تھا۔ میرا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ علینا کو لاپتہ ہوئے آج 5 دن ہو گئے تھے۔ اس کا بوڑھا باپ مراد علی اور ماں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے مگر کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رشتہ داروں کی باتوں نے ان کی زندگی جیرن کر دی تھی۔ وہ دونوں گھر میں بیٹھ کر رونے لگتے۔ اس کا باپ کہتا، کاش تمہاری بیٹی پیدا ہوتے ہی مر جاتی نازیہ بیگم، تو آج مجھے دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ نازیہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری بیٹی ہرگز ایسی نہیں۔ اللہ جانے، شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ آپ کے خاندان والے تو ہمیشہ سے ایسی اول فول باتیں کرتے آئے ہیں۔ کم سے کم آپ تو اپنی اولاد کے لیے ایسا نہ سوچیں۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ پولیس انسپکٹر وجدان شاہ پریشان تھا کہ آخر ہر ہفتے ایک نوجوان لڑکی پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتی۔ یہ کیس اپنی نوعیت کا بڑا عجیب کیس تھا۔ نہ تو اب تک گمشدہ لڑکیوں کی کوئی لاش ملی، نہ کسی اغوا کرنے والے نے رابطہ کیا اور نہ ہی کوئی سراغ ہتھے لگ رہا تھا۔ اوپر سے میڈیا والوں نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ اعلیٰ حکام بھی بار بار اس پر دباؤ ڈالتے۔ وہ غصے سے یہ سوچ رہا تھا، آخر یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ اسے لگتا تھا کہ شاید پے در پہ ہونے والے یہ واقعات لڑکیوں کے گھر سے نکل جانے کے واقعات ہیں
اس کی نظر میں لڑکیاں اپنی مرضی سے فرار ہو رہی ہیں۔ اسے غصہ اس بات کا تھا آخر اسی کے علاقے کی لڑکیاں بار بار کیوں غائب ہوتی ہیں۔ آخر کار اس نے اسکول کالج کے قریب اپنی ٹیمیں تعینات کر رکھی تھی۔ بس اسٹاپ پر خاص پہرا تھا، رکشہ اسٹینڈ، ٹیکسی اسٹینڈ، ہر جگہ اس کے خبری پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایسے واقعات کو روکنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید کوئی لڑکی غائب ہو۔ اس کی نوکری اس کے لیے وبال جان بنتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ مخالف کی بات سن رہا تھا، اچانک اسے فون پر کسی کی کال ملی۔ بات سننے کے ساتھ اس کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے جلدی سے ٹوپی اٹھائی اور اپنے سپاہی کو ہدایات جاری کرتے فوراً اس جگہ پہنچا جہاں پر فون کرنے والے نے بلایا تھا۔ اس کی ٹیم کے خبری کے ہاتھ ایک سرا لگا تھا۔ اس نے وجدان شاہ کو پرانے جنگل کے داخلی راستے پر فوراً بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچا، کچھ مقامی لوگ بھی اس کا انتظار کرتے ہوئے ملے۔ ان لوگوں سے بات کر کے وہ کیس کا کوئی سرا تلاش کرنے کی کوشش کے لیے جنگل کے اندر جانے کو تیار تھے، مگر کوئی بھی مقامی شخص اندر جانے کو راضی نہ تھا۔ اس کا خبری جو خاصا ڈھیٹ انسان تھا، وہ بھی جنگل میں جانے کے نام پر پیچھے ہٹ گیا۔ وجدان کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جنگل میں جانے کا سوچ رہا تھا کہ اس کے فون پر دادا جان کی کال آنے لگی۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ کال نہیں اٹھاتا، مگر پھر احتراماً اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف کمال شاہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے وجدان کو فوراً حویلی پہنچنے کا حکم سنا دیا۔ اس کا خبری مقامی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے تیز نظروں سے لوگوں کی طرف گھور کر کہا، یہاں پر بات لوگوں کی بیٹیوں کی ہے۔ آپ سب کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہوں گی۔ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، تب بھی آپ اسی طرح جنگل میں جانے سے انکار کریں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے سر جھکا لیے۔ وہ جنگل کے اندر جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے فوراً گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کی طرف نکل پڑا۔ سارے راستے غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ دادا جان نے عین وقت پر اسے فون کر کے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اگر کوئی سراغ مل جاتا تو کم سے کم وہ مزید گمشدگیاں ہونے سے روک لیتا۔ جو ہی گاڑی وہاں سے چلی، ایک کالا سایہ قریبی پیڑ سے اڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ موڑ کاٹتے ہوئے اچانک وجدان شاہ کو گاڑی کے شیشے میں کچھ دکھائی دیا تھا۔ اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس نے درخت پر بالکل انسانی شکل کا کوئی وجود دیکھا تھا جو اڑتے ہوئے جنگل میں نکل گیا۔ ایک دم اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے خود سے پوچھا کہ یہ حقیقت تھی یا پھر میرا وہم۔ وہ خیالوں سے بری طرح چونک گیا جب ان کے سامنے ایک کالا ہرن تیز کلانچے بھرتا ہوا جنگل سے نکلا اور بیچ سڑک میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا پاؤں فوراً بریک پر نہ جاتا تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں حیران تھا کہ اس جنگل میں کالا ہرن، آج سے پہلے تو کبھی نہیں سنا کہ نایاب نسل کا ہرن اس جنگل میں موجود ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے ہرن کی آنکھوں سے تیز روشنی کی لکیر نکلی ہے، اور پھر اس نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ روشنی اس کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرائی۔ ہرن کے منہ سے آواز نکلی جیسے وہ تکلیف میں ہے۔ پھر وہ چھلانگیں بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پہلی بار وجدان شاہ کو ایسا خوف محسوس ہوا کہ وہ سر سے لے کر پیر تک پسینے میں ڈوب گیا۔ حالانکہ گاڑی میں اے سی جاری تھا، وہ فوراً اس منحوس جنگل سے دور جانا چاہتا تھا۔ بہت تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا حویلی کی طرف چل دیا۔ کمال شاہ اپنے حجرہ خاص میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے روشنی سی چمکی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کمال شاہ نے ناراضگی سے دیکھا اور کہا، تم کب تک انسانوں سے خفا رہو گے؟ جو بھی ہوا وہ محض حادثہ تھا، اسے بھولنے کی کوشش کرو اور قسمت پر راضی ہونا سیکھو۔ دیکھو، زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ معاملات بہت پہلے طے کیے جا چکے ہیں۔ نصیب کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں ان بچیوں کو ڈھونڈ کر آزاد کروانا ہے، ورنہ میں سمجھوں گا ایک استاد اور شاگرد کے بیچ میں احترام کا رشتہ نہیں رہا۔ باران نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کہا، شاہ صاحب، میرے لیے آپ میرے والدین کی طرح محترم ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ایزل کے جانے کے بعد آریان باغی ہو چکا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس کا یہی کہنا ہے کہ اسے انسانوں سے بدلہ چاہیے۔ اس کی بے قصور بہن ماری گئی۔ وہ کہتا ہے، میں یہی اذیت انسانوں کو پہنچا کر انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنوں سے بچھڑنا کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایزل کو کھونے کے بعد میں آریان کو بھی کھو دوں۔ مجھے بھی سمجھیے، میں مجبور ہوں۔ کمال شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، اگر تم اپنی بیوی کے بھائی کو نہیں سمجھا سکتے تو مجھے دوسرا طریقہ اپنانا آتا ہے۔ ان شکاریوں سے غلطی ہو گئی ہے، وہ لوگ معافی مانگنے پر بھی تیار ہیں،
مگر یوں بے قصور لوگوں کو ستا کر تم لوگ اپنا بدلہ نہیں لے رہے بلکہ مخلوق خدا کو پریشان کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو، میرا کام لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا ہے، تم لوگ میرے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ مجھے کوئی سخت فیصلہ کرنے پر نہ اکساؤ اور جاؤ، آریان کو سمجھاؤ جا کر۔ باران نے سر ہلایا، اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تب ہی حویلی کے داخلی دروازے پر وجدان شاہ کی گاڑی پہنچ گئی تھی۔ جو ہی کمال شاہ نے آواز سنی، فوراً اپنے خدمتکار سے کہا کہ اسے سیدھا میرے پاس لے آؤ۔ وجدان اپنے دادا جی کے سامنے بیٹھا، ان سے جنگل کے پراسرار باسیوں کے بارے میں حیرت انگیز واقعات سن رہا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی ہوئی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دادا جان اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اس نے دادا کو کالے ہرن کی ایک دم سے سڑک پر آمد اور پھر اس کی نظروں سے نکلنے والی روشنی کی لکیر کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ بیٹا، ویسے تو میں نے تمہاری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے، مگر تمہارا فرض بنتا ہے اپنی جان کو قیمتی سمجھو۔ جو بھی ورد تمہیں بتائے گئے ہیں انہیں ہر وقت اپنی زبان پر اور ذہن میں جاری رکھو۔ جب بھی کچھ ایسا محسوس ہو فوراً خود پر پڑنے کے بعد حصار قائم کر لیا کرو۔ اس جنگل میں وہ ہم سے پہلے سے آباد ہیں۔ پہلے چند لوگوں نے قیمتی لکڑیوں کے لالچ میں ان کی قدیم رہائش گاہوں کو تباہ کیا، اور جب انہوں نے غصے میں انہیں نقصان پہنچانا چاہا تو میں نے انہیں روک دیا۔ پھر شہر کے کسی بگڑے رئیس نے جنگل کا پتہ لگا کر یہاں شکار کھیلنے جیسی غلطی کر دی اور ایزل جیسی فرشتہ صفت جنزادی کی جان چلی گئی۔ ان شکاریوں کے ساتھ جو بھی حادثات ہوئے مجھے اس کا ہرگز افسوس نہیں۔ باران کو تو میں نے روک لیا تھا، مگر ایزل کا بھائی اب انسان ذات سے نفرت کرنے لگا ہے۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی انتقامی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ خیر، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ باران کو سمجھائے، یا پھر سخت کارروائی میں کروں گا۔ وجدان شاہ نے یہ سنتے ہی سکھ کا سانس لیا کہ اب روزانہ لڑکیوں کے گم ہونے کے واقعات تھم جائیں گے اور ساتھ ہی وہ کوئی نہ کوئی سراغ بھی لگا لے گا۔ مگر یہ سراسر جنات کی کارروائی ہے، اس کا پتہ لگانا، انہیں روکنا ممکن نہیں، انتہائی مشکل ہے۔ دادا جان نے اسے ابھی کوئی قدم اٹھانے سے منع کر دیا اور کہا، جا کر اپنی ڈیوٹی کرو، جب بھی ضروری ہوگا میں تمہیں بلا کر اگلی ہدایت دے دوں گا۔ وجدان ان سے ملنے کے بعد اپنی ماں سے ملنے چلا گیا اور حویلی کے زنانہ حصے میں آ گیا۔ شہر واپس جاتے ہوئے وہ جنگل کے نزدیک سے گزرا۔ اسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اس کے ساتھ اڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ زیر لب دادا جان کے بتائے ورد دہرانے لگا اور پھر جنگل کی حدود سے نکل آیا۔ اس بار جب علینا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیری کوٹڑی میں موجود تھی۔ اسے یہاں اپنے علاوہ اور لڑکیاں بھی نظر آئیں تو اس کا خوف تھوڑا کم ہوا، مگر لڑکیوں کی حالت بہت بری تھی۔ نہ جانے کب سے وہ قید خانے میں تھیں۔ وہ کل 7 لڑکیاں تھیں۔ علینا نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ضرور ہماری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجے گا۔ علینا، جو اس دن بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مگر اس نے ارادہ کیا تھا کہ اب میں اس سائے سے نہیں گھبراؤں گی۔ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو بہت عرصہ پہلے اسے گاؤں کے بزرگ کمال شاہ جی نے بنا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اکثر وہ نیند میں ڈر جایا کرتی تھی، اسے کالے سائے دکھائی دیتے تھے۔ اس طرح کے عجیب و غریب حادثات پیش آئے تو تبھی کمال شاہ نے اسے وہ تعویذ بنا کر دیا اور سختی سے منع بھی کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ جنگل میں نہیں جائیں گے، نہ کسی شکاری سے رابطہ کریں گے۔ اس بات کے بعد ان کے گھریلو حالات خراب ہو گئے تھے اور وہ دوسرے گاؤں چلے گئے۔ وہاں اس کے بابا معمولی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد ہے، وہ کالج سے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ بس والے ڈرائیور سے جھگڑا ہو جانے کے بعد جب ڈرائیور نے اسے بیچ راستے میں اتارا تھا تو وہ غصے سے سڑک پر چلنے لگی تاکہ پیدل گھر جائے۔ سڑک پر چلتے ہوئے اسے لگا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ جب مڑ کر دیکھا تو وہ غیر مقامی لوگ تھے، شاید وہ یہ علاقہ گھومنے کے لیے باہر آئے تھے، شکل سے ہی اوباش نظر آتے تھے۔ وہ ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے تیز تیز چلنے لگی، مگر وہ اپنی جیپ پر اس کے پیچھے آتے رہے۔ جو ہی راستہ سنسان ہوا اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور یہ دیکھ کر وہ لوگ بھی گاڑی سے اتر کر اسے پکڑنے کو دوڑے۔ ان کی نیت خراب تھی، علینا کی تو جان پر بن گئی۔ پھر وہ خدا کا نام لے کر جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو جنگل کی حدود میں داخل ہو گئی۔ جنگل شروع میں بہت گہرا تھا، اتنا گھنا کہ باقاعدہ اندھیرا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے جنگل کے درمیان میں پہنچ گئی۔ یہاں ایک دم سے پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا اور میدانی علاقہ بھی تھا۔ درخت فاصلے پر اگے ہوئے تھے، عجیب قسم کی بھربھری ریت تھی۔ اس پر دوڑتی تو پیر جیسے ریت کے اندر دھنس جاتے۔
وہ سڑک سے نہ جانے کتنی دور نکل آئی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے خود کو بامشکل اس ریتلے علاقے سے نکالا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے اس کا جسم جیسے جھلس رہا تھا۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔ اچانک اس کا پیر جنگل میں بنے گڑھے پر پڑا جسے گھاس پھوس سے ڈھک کر چھپایا گیا تھا تاکہ کوئی جانور اس میں گرے تو باہر نہ نکل سکے۔ اسے ابھی بھی وہ چہرہ یاد تھا جو گڑھے کے باہر اس نے دیکھا تھا۔ کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی تو لڑکیوں کا برا حال تھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ علینا نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا رب کو یاد کرو۔ آریان اپنے جادوئی طلسم قدے میں موجود تھا۔ اپنی بڑی بہن ایزل کی تصویریں اس نے جا بجا گھر میں آویزاں کر رکھی تھیں۔ ان دونوں کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایزل نے ہی اسے ماں بن کر پالا تھا اور پھر اس کی شادی باران سے ہو گئی۔ تب بھی آریان کو وہ دونوں ہی اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہ تھی کہ اس کا بہنوئی باران بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر جب ایزل ماں بننے والی تھی تو اسے لگا ان کا خاندان دنیا کا خوش قسمت ترین گھرانہ بننے والا ہے، مگر ان ظالم شکاریوں نے اس کی بہن کو مار ڈالا جو اس وقت ایک ہرنی کے روپ میں تھی۔ بس تب سے اب تک اسے جو بھی ملا اس نے اسے سخت سے سخت سزا دی۔ آریان کی مجبوری تھی کہ وہ کچھ حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے جو ہی وہ لوگ پہاڑی علاقے سے باہر گئے آریان بے بس ہو گیا۔ اس نے ایک طویل انتظار کے بعد ان سب لوگوں کی ایک ایک بیٹی کو ان سے دور کر کے قید خانے میں قید کر لیا۔ اس عمل کے لیے اس نے برسوں انتظار کیا۔ کسی نہ کسی انسان پر قبضہ کر کے اس نے لڑکیوں کو جنگل میں لا کر قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ وہ بظاہر تو انہیں نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، بس چاہتا تھا کہ ان کے گھر والے بھی اسی تکلیف سے گزریں جس تکلیف سے وہ گزرا تھا۔ اسے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ننھی جان جو بھی دنیا میں آئی ہی نہ تھی، وہ بھی ایزل کے ساتھ ہی ان لوگوں سے بچھڑ گئی۔ اس کے برعکس باران نرم طبیعت کا مالک تھا، وہ ہمیشہ دشمن کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ اس نے اسے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر آریان نے اپنے بہنوئی کی بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو ہرگز اپنے دشمنوں کو معاف نہ کرتا۔ آریان نے بہن کی تصویر سے اپنا سر ٹکا رکھا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی بڑی بہن نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا ہے۔ یکدم اسے اپنے پیچھے مخصوص خوشبو محسوس ہوئی اور دیکھے بغیر وہ جان گیا کہ اس کا بہنوئی باران آیا ہے۔ آریان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باران نے تکلیف سے آنکھیں بھینچ لی۔ وہ خود ایزل سے دور ہو کر ایک دن بھی سکون سے نہیں جیا تھا۔ اس نے آریان کو نرمی سے گلے لگا لیا اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باران اسے چپ کرواتے ہوئے خود بھی رونے لگا تھا۔ سنبھالو خود کو خدارا، جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جس تکلیف سے ہم خود گزر رہے ہیں اسی میں دوسروں کو مبتلا کرنا ہرگز اچھی بات نہیں۔ اپنے غصے پر قابو کرو۔ ان معصوم لڑکیوں کا تو قصور نہیں ہے نا، چھوڑ دو انہیں، جانے دو، اپنے بھائی کی بات کا پاس رکھ لو۔ آریان نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کہا، اور میری بہن کا کوئی قصور تھا کیا؟ کیا اس دنیا میں ان انسانوں کے علاوہ کسی اور کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ پہلے جب گاؤں کے لوگوں نے لالچ میں ہماری رہائش گاہوں کو تباہ کیا تب میرے ماں باپ چلے گئے، مگر تب میں چھوٹا تھا۔ اس وقت میں آپ لوگوں کی بات مان کر پیچھے ہٹ گیا، مگر اب تو ان ظالموں نے میری بہن کو مجھ سے چھین لیا۔ اب کیسے معاف کر دوں؟ آپ بھول سکتے ہیں ایزل کو، مگر میں ہرگز نہیں۔ آپ کو دوبارہ بیوی مل سکتی ہے مگر مجھے میری بہن ہرگز نہیں مل سکتی۔ آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بس مجھے اپنی بہن کے خون کا بدلہ چاہیے۔ باران ابھی کچھ کہنے والا تھا کہ وہ آگ برساتی لہو رنگ آنکھیں لے کر غائب ہو گیا۔ باران کا دل لرز رہا تھا آنے والے لمحات کا سوچ کر کہ اگر کمال شاہ نے آریان کو اس کی سرکشی پر کوئی سزا سنا دی تو کیا ہوگا؟ ایزل کے بعد اس کے پاس آریان ہی تو تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باران نے جی کو مضبوط کیا اور کسی سخت فیصلے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ علینا کا والد مراد در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ دنیا کچھ بھی کہے مگر وہ جانتا تھا کہ میری بیٹی گھر سے نہیں بھاگی بلکہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ بس ڈرائیور نے اسے بتا دیا تھا کہ آخری دن اس کا علینا سے جھگڑا ہوا اور غصے میں اسے جنگل کے قریب والی سڑک پر اتار دیا تھا۔ وہ پولیس کا ذرا سا بھی تشدد برداشت نہیں کر پایا اور سارا سچ اگل دیا۔ پہلی چھ لڑکیاں ایک ساتھ پکنک پر کالج کی بس کے ساتھ نکلی تھیں۔
انہوں نے قریبی پہاڑی پر اپنا کیمپ لگایا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا کہنا تھا کہ وہ رات کو ہمارے سامنے کیمپ میں سوئی تھی، مگر صبح کے وقت کیمپ خالی تھا۔ ہر طرح کی تفتیش کرنے کے بعد بھی یہ سمجھ نہ آیا کہ لڑکیوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ وجدان اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پہلے جن کیسز کو وہ نامعلوم سمجھ رہا تھا، اب اس کے مجرم کی نشاندہی ہو چکی تھی، مگر وہ کوئی کارروائی کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ ایک انسان نہیں بلکہ جنزادہ اغوا کار تھا۔ فی الحال اس نے اب تک میڈیا میں کوئی بیان جاری نہ کیا۔ دادا جان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چند دنوں میں لڑکیوں کو بحفاظت رہا کروا دیں گے۔ تو کیا میں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ وجدان شاہ نے خود سے سوال کیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی ٹوپی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اسے ان 7 لڑکیوں کے گھر والوں سے مل کر یہ بات پتہ کرنی تھی کہ ماضی میں ان لوگوں کا اس جنگل سے تو کوئی رابطہ نہیں رہا تھا، کیونکہ اگر اس جنگل سے ان کا رابطہ تھا تو پھر یہ جنزادے کی انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے باری باری سبھی کے گھروں کو پہنچ گیا۔ سب سے آخر میں وہ علینا کے گھر پہنچا۔ علینا کا باپ بھی پہلے انہی کے گاؤں میں رہتا تھا، مگر کچھ واقعات سے ڈرنے کے بعد اس نے گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں پناہ لے لی تھی۔ مراد علی وہی شخص تھا جو ان شکاریوں کو لے کر جنگل گیا تھا۔ وجدان سب سمجھ گیا کہ یہ 7 لڑکیاں ان خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں جو جنگل میں ہونے والے سانحے میں ملوث تھے۔ واپسی میں جب وہ جنگل کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا بیچ سڑک پر سیاپوش کھڑا ہے۔ پہلے اس نے سوچا وہ ٹکرا کر گزر جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ انسان نہیں، وہی جنزادہ ہے، مگر پھر سوچ کر اس نے گاڑی اس کے قریب جا کر روکی، کیونکہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آریان کی غسیلی نگاہیں وجدان پر جمی ہوئی تھیں۔ وجدان خاموش کھڑا تھا۔ آریان بلا شبہ بہت خوبصورت تھا، مگر اس کے عنابی ہونٹ اور انگاروں جیسی دہکتی آنکھیں اسے ایک عام انسان سے الگ دکھاتی تھیں، ورنہ کوئی بھی یہ دیکھ کر اس کے حسن پر مر مٹ جاتا۔ آریان نے اسے مخاطب کیا، انسپکٹر، تم قانون کے رکھوالے ہو۔ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اسے چھوڑتے ہو یا پھر سزا دیتے ہو؟ اگر میں اپنے مجرموں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ یا میں غلط ہوں؟ کیا انسان کے نزدیک کسی دوسری مخلوق کی جان لینا مذاق ہے؟ اگر میری جگہ کوئی انسان ہوتا اور وہ اپنے کسی پیارے کی جان کا بدلہ مانگتا تو کیا تم اس کے مجرموں کو سزا دیتے میں اس کی مدد کرتے یا پھر راستے کی رکاوٹ بنتے؟ وجدان نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ جانتا تھا یہ آتشی مخلوق ذرا غصے کی تیز ہوتی ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں آریان سے کہا، دیکھو دوست، تمام مخلوقات کی جان میرے نزدیک قیمتی ہے۔ ماضی میں جو ہوا وہ غلط تھا، اس وقت میں یہاں نہیں تھا، ورنہ ان لوگوں کو ہرگز اجازت نہ دیتا کہ وہ جنگل میں جا کر کسی معصوم جانور کا شکار کریں۔ دوسری بات، وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس ہرن کا شکار کرنے نکلے ہیں وہ کوئی ہرن نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا۔ میں ان لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں جن کی بیٹیاں اس وقت تمہارے قبضے میں ہیں۔ تم ان تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا چکے ہو، پھر اتنے سالوں بعد لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ لڑکیاں تو بے قصور ہیں نا، میری بات مانو، انہیں جانے دو، ورنہ اس بار بھی نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ آخری بات کہتے ہوئے وجدان نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کا رخ آریان کی طرف کر لیا، تاکہ اگر وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو فوراً وجدان اسے قابو کر سکے۔ یہ انگوٹھی اس کے دادا نے دی تھی۔ جو ہی انگوٹھی کی شعاعیں نکل کر آریان کے چہرے پر پڑی، وہ ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ وہ بولا، تم انسان ہوتے ہی بے وفا ہو۔ اب میں نے تمہیں کون سا نقصان پہنچایا تھا جو تم مجھ پر حملہ کرنے کی طاق میں تھے؟ تم چاہے اپنا پورا زور لگا لو، مگر ان لڑکیوں تک نہیں پہنچ پاؤ گے، کبھی بھی نہیں۔ میری یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وجدان کو افسوس ہوا کہ ایک لمحے کی دیر کی وجہ سے وہ آریان کو بے بس نہیں کر سکا، ورنہ آج وہ اسے پکڑ لیتا۔ وجدان جان گیا تھا کہ یہ سب کچھ اسی جنزادے کا کیا کرایا ہے۔ وہ فوراً دادا کی حویلی پہنچا اور ان سے التجا کی کہ آپ ہی اب میری مدد کر سکتے ہیں۔ ان بے قصور لڑکیوں کو آپ ہی آزاد کروائیے دادا جان۔ کمال شاہ نے پوتے کی بات سنی تو چونک اٹھے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تبھی وجدان نے کہا، دیکھیے، آپ اپنے جنات سے بات کیجیے۔ یہ سب کچھ آریان نے کیا ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے ان تمام شکاریوں کو سبق ملے کہ جب کسی بے گناہ کو مارا جاتا ہے تو اس کا صدمہ کیسے پہنچتا ہے۔ اور وہ سب گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، مگر لڑکیوں کا کیا قصور ہے دادا جان؟
دادا نے یہ باتیں سنی تو ان کے ماتھے پر شکنیں پھیل گئیں۔ دیکھو وجدان بیٹا، میں کیا کروں، تم خود ہی بتاؤ۔ اتنے میں دادا کو باران کا خیال آیا۔ انہوں نے وجدان سے یہی کہا، ٹھیک ہے، میں باران سے بات کروں گا، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کچھ دنوں بعد کمال شاہ نے باران کو اپنے پاس بلایا۔ باران نے جوں ہی کمال شاہ کی بات سنی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، نہیں استاد، میں یہ سب نہیں کر سکتا، مجھے ان کاموں میں آپ نہ دھکیلیے۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی کو کھو چکا ہوں، میں آریان کو نہیں کھو سکتا، میں نے اسے اپنے بھائیوں کی طرح چاہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کمال شاہ نے کہا، دیکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی گنہگار ٹھہرو گے، تم نیک جنات میں سے ہو، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں سارے گر سکھائے ہیں، کیا تم بھول چکے ہو؟ میں ہی تمہیں تمام عمل سکھاتا تھا۔ باران نے کہا، مجھے سب یاد ہے مگر کیا کروں؟ اگر آریان مجھ سے دور ہو گیا تو یہ مجھے گوارا نہیں، میں تو یہ پہلے بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے لے کر بدگمان ہو جائے، وہ پہلے ہی بہن کے غم میں بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ کمال شاہ نے کہا، تم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ، اس کا پیچھا کرو، اور یہ دیکھو اس نے لڑکیوں کو کہاں قید کر رکھا ہے۔ باران بہت پریشان ہو گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آریان کے خلاف جائے، مگر باران کو ان بیچاری لڑکیوں کا بھی خیال تھا۔ وہیں دوسری طرف قید خانے میں علینا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی جب اچانک دروازہ بجا اور پھر کوئی دروازے کے اندر آیا۔ اس نے جوں ہی دیکھا تو یہ تو وہی تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی، مگر علینا اب جان گئی تھی کہ یہ اس کا مسیحا ہرگز نہیں۔ اسے اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ پچھتانے لگی، کاش میں نے وہ شربت نہ پیا ہوتا۔ آریان نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سب سے کوئی شکایت نہیں، مگر میں کیا کروں، مجھے تم سب کے آباء و اجداد کو سبق سکھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ جب کسی معصوم کا قتل ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو کتنا دکھ پہنچتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں، میں بہت اچھا ہوں، مگر جب سے میری بہن مجھ سے بچھڑی ہے تب سے مجھے یہ عمل کرنے پڑ رہے ہیں۔ علینا کو اس پر غصہ آیا، اس نے لڑکیوں کو کھانا دیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ہی اس کا بھائی باران بھی اس جگہ تک پہنچ آیا تھا۔ باران نے جوں ہی دیکھا کہ آریان نے یہاں لڑکیوں کو قید کر رکھا ہے تو وہ چونک گیا، کیونکہ یہ جگہ تو حویلی کے تہہ خانے میں تھی۔ باران نے کافی بے چینی چکر کاٹ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے کمال شاہ کو یہ ساری بات بتا دی کہ دراصل اس کے بھائی نے لڑکیوں کو اس قید خانے میں گرفتار کر رکھا ہے تو وہ تو بآسانی لڑکیوں کو آزاد کروا لیں گے۔ پھر باران نے فیصلہ کیا کہ وہ برائی کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ وہی کرے گا جو ٹھیک ہے۔ ابھی باران اسی سوچ میں گم تھا جب اچانک آریان بجلی کی تیزی سے اس کے پاس آ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ باران، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ باران نے جوں ہی اس کی باتیں سنی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا، کیونکہ جان گیا تھا آریان کو معلوم ہو گیا ہے۔ آریان، مجھے معاف کر دو، مگر میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ان بے قصور لڑکیوں کو آزاد کر دو۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو انہیں آزاد کرو اور معاملہ یہیں رفع دفع کرو، یا پھر مجھے وہ کرنے دو جو میں چاہتا ہوں۔ آریان نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، آج سے ہمارے بیچ کے رشتے ختم، آج سے تم میرے دشمن ہو جیسے وہ سب میرے دشمن ہیں۔ آریان نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ باران سر تھام کر رہ گیا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی معمولی بات پر ان دونوں کے بیچ اتنی بڑی دیوار قائم ہو جائے گی، مگر باران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ اگلے دن فوراً کمال شاہ کے پاس گیا اور کہا، استاد، آپ نے جو کہا تھا میں سب وہ کرنے کو تیار ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے لڑکیاں کہاں پر قید ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میرے بھائی نے انہیں قید کیا۔ کمال شاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم واقعی میرے قابل شاگرد ہو، تم نے میری عزت رکھی، میں تمہارا یہ احسان نہیں بھول پاؤں گا۔ تمہارا کام ختم ہوا، تم جا سکتے ہو۔ باران وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف وجدان کو یہی لگ رہا تھا کہ میری زندگی بس ختم ہو گئی ہے۔ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا دفتر میں بیٹھا جب دادا جان کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا، اب وقت آ گیا ہے، مگر ہاں خبردار، جو تم نے وہ انگوٹھی اتاری، میں جانتا ہوں تم بہت لاپرواہی برتتے ہو۔ وجدان نے تنگ آ کر کہا، دادا جان، وہ انگوٹھی 24 گھنٹے میرے پاس رہتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہتے ہی اس نے انگوٹھی کو دیکھا جو کہ چمک رہی تھی، اور دادا کے حکم پر وہ حویلی پہنچا۔ جب راستے میں وہی جنگل سے گزرا تھا، اچانک ایک جنگلی بلی اس کے سامنے آ گئی اور اس نے گاڑی پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وجدان نے اگلے ہی پل گاڑی کو بریک لگایا۔ وہ بہت غصے میں تھا، جان گیا تھا یہ وہی جنزادہ ہے جس نے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ فوراً گاڑی سے نکلا
اسے لگا اس کی جان محفوظ ہے کیونکہ اس نے انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ جب اگلے پل اس جنگلی بلی نے وجدان پر حملہ کر دیا، وہ تو حیران رہ گیا۔ اسے کیا پتا تھا وہ جو ہی انگوٹھی بلی کے سامنے کرے گا تو وہ تب بھی اس پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ وہ جان گیا کہ یہ واقعی ایک بلی ہے، مگر وہ یہ بھی جان گیا تھا بلی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور واپس گھر آ گیا۔ دادا جان اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے جو ہی وجدان کو دیکھا تو اسے ساری بات بتائی، مگر یہ بھی کہا کہ تمہیں یہ کام احتیاط سے کرنا ہوگا۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ تم ان کی حویلی گئے ہو تو پھر وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلی بار تم جنات کی بستی میں جا رہے ہو۔ جب وجدان شاہ نے دادا سے کہا آپ فکر نہ کریں، اگر آریان میرا ساتھ نہیں دے گا تو باران تو ہے میرا ساتھی۔ وجدان کو پورا یقین تھا اور یوں وہ جنات کی بستی میں آ گیا۔ اس کے دادا نے اسے کافی ساری ہدایات کے ساتھ رخصت کیا تھا اور اسے کچھ ورد بھی بتا دیے تھے تاکہ وہ راستے میں پڑھتا رہے۔ وجدان شاہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، تبھی اس کے دادا اس پر جان نچھاور کرتے تھے، اس کی حفاظت کے لیے ہر عمل کرتے۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے ان کا اکلوتا وارث ان سے دور ہو جائے، مگر وجدان کو شوق تھا کہ وہ پولیس میں جائے۔ اس نے خود اپنا سکون، اپنا تحفظ قربان کیا تھا، مگر دادا نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ ساری زندگی اس کی حفاظت میں گزار دیں گے۔ تبھی تو دادا نے جنات سے دوستی کر لی اور یوں وہ جنات کو بھی مختلف وظائف اور عمل سکھاتے رہتے۔ باران ان کا اچھا شاگرد تھا، جبکہ آریان بہت جذباتی تھا۔ اب وجدان ان دونوں سے نمٹنے والا تھا۔ وہ جو ہی جنات کی بستی پہنچا، اس کی نظر اسی حویلی پر پڑی جو کہ کافی پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ فوراً اندر گیا۔ وہیں دوسری طرف علینا آئے دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ کوئی تو ہوگا جو ہمیں یہاں سے نکال کر لے کر جائے گا۔ باقی لڑکیاں بھی خاموش تھیں جب اچانک علینا کو یوں لگا جیسے آپس میں کوئی لڑ رہا ہے۔ علینا کو لگا جیسے یہ لڑائی اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گی یا پھر ساری زندگی اسی قید میں رہیں گی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ اس بار آسانی سے ہمیں یہاں سے نکال دیں، آئندہ کبھی میں جذبات سے آ کر وہاں سے نہیں بھاگوں گی۔ وہیں دوسری طرف وجدان کا سامنا سب سے پہلے آریان سے ہوا۔ آریان نے اسے کہا دیکھو اب تم ہماری بستی میں ہو تو ہماری طاقتیں تم پر حاوی ہو جائیں گی۔ تمہیں کیا لگا تھا اپنی اس انگوٹھی سے تم میرا مقابلہ کر پاؤ گے؟ اگر ہمت ہے تو آزما کر دیکھو۔ وجدان نے جب یہ سنا تو انگوٹھی سامنے کی، مگر اس بار آریان نے بھی اپنی طاقتیں دوگنا کر لی تھیں۔ وجدان حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اب تو خوف اس کے حواسوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے 3-4 ورد پڑھنا شروع کر دیے جس کی وجہ سے آریان اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ ورد کر رہا تھا۔ تب اتنے میں اچانک وجدان کو پیچھے باران دکھائی دیا جو چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ آریان نے کہا باران اب وقت آ گیا ہے، تم ہم دونوں میں سے ایک کو چن لو۔ باران نے جب آریان کی یہ بات سنی تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ آریان بولا میں جان گیا ہوں تم نے کسے چنا ہے۔ تم نے بھی مجھ سے بے وفائی کی، تم نے مجھے میرا بھائی بن کر پالا، میری بہن سے شادی کی۔ میری بہن تو ان انسانوں کی وجہ سے مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی، مگر تم نے تو خود ہی مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آریان نے یہ کہتے ہی باران پر حملہ کر دیا، مگر اگلے لمحے باران نے اپنی جی جان لگا دی۔ وجدان دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، مگر پھر اس نے ہمت جمع کی اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حویلی کے اندر چلا گیا اور اسی تہہ خانے میں پہنچا جو کہ بند تھا۔ اس نے طلسماتی انگوٹھی کی مدد سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور جب اس کی نظر سامنے پڑی تو وہاں کوئی آزادی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے جو ہی سامنے کھڑے پولیس والے انسپکٹر کو دیکھا تو سب خوش ہو گئیں۔ علینا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھی اور وجدان سے کہا میں جانتی تھی کوئی تو ضرور آئے گا جو ہمیں بچائے گا، آپ کا بہت شکریہ، ہمیں یہاں سے لے جائیے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ وجدان جو ہی علینا کو دیکھا تو وہ جان گیا یہی ان سب لڑکیوں میں سب سے چھوٹی تھی کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وجدان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا دیکھو اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس نے ان سب لڑکیوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا، مگر اس کی نظر جو ہی آریان پر گئی تو آریان کا بے جان وجود زمین پر پڑا تھا جبکہ باران خاصا زخمی تھا۔ وجدان نے فوراً باران کو سہارا دیا، اسے اپنے ساتھ لے آیا جبکہ ساری لڑکیاں بھی باہر آ گئی تھیں۔ تب وجدان کی نظر علینا پر گئی۔ وہ اپنی نظریں چرا رہی تھی۔ جب کمال شاہ نے اپنے پوتے کو دیکھا، باقی لڑکیوں کو تو کمال شاہ نے اپنی ملازمہ کو کہہ کر اپنے گھروں میں بھجوا دیا تھا، مگر علینا اب تک نہیں گئی تھی۔
تبھی کمال شاہ نے اپنے پوتے وجدان شاہ کو اشارہ کیا اور یوں وہ علینا کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا، جبکہ باران کی مرہم پٹی کمال شاہ کی سرپرستی میں انجام ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد باران بالکل تندرست ہو گیا۔ علینا جو ہی اپنے گھر پہنچی، اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ علینا نے اپنے اماں ابا کو تمام سچائی بتائی کہ کیسے وہ پروفیسر اس پر گندی نگاہ رکھتے تھے، تو کیسے اس دن وہ جان بچا کر بھاگی جب اچانک کچھ اوباش لڑکوں کے ٹولے نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور وہ جنگل میں جا کر ایک کھائی میں گر گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے یہاں سے آ کر بچا لے گا اور جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے وہ جام پیا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ کسی نے اسے دھوکہ دیا ہے، کسی نے اس کی جان نہیں بچائی بلکہ اسے ایک اور مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ وہ تب سے ہی دعا کرنے لگی کہ اسے کوئی بچا لے، اور یوں وجدان نے اسے بچایا۔ یوں اس کے باپ نے جو ہی وجدان شاہ کا ذکر سنا تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وجدان شاہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ سو اگلے دن وہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر وجدان کے پاس پہنچ گیا، مگر اس کے بدلے میں وجدان نے ان سے علینا کا ہاتھ مانگ لیا تھا، اور یوں کچھ ہی دنوں میں علینا اور وجدان کی بات طے ہو گئی۔ کمال شاہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ باران بھی اپنی بستی میں واپس چلا گیا تھا، مگر اب آئے دن وہ افسوس کرتا تھا کہ کاش آریان اتنا جذباتی جنات نہ ہوتا، تو آج اس کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہو چکا تھا۔ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہوتا، اپنی زندگی جی رہا ہوتا۔